خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ پچھلے دنوں پاکستانی لیڈنگ جرنلسٹ اور انٹلیکچوئل جن کی میں بہت عزت کرتا ہوں، وجاہت مسعود صاحب نے المرید سوسائٹی کے سامنے ایک تقریر کی، جس کے طرف توجہ میرے کچھ دوستوں نے کروائی اور کہا کہ سر، یہ جو تھیسس مسعود صاحب پیش کر رہے ہیں، وجاہت مسعود صاحب، یہ آپ کی کتاب کے ساتھ ٹکراتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر کوئی رائے دیں۔ تو یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے۔ وتھ آل رسپیکٹ ٹو وجاہت مسعود صاحب، آئی تھنک وی آر آل سرچنگ فار اے وے آؤٹ آف the malaise in which Pakistan is placed now for 78 years. Is there a way out? So that's, I think, is the basic commitment of Wajahat Masood Saab and mine as well. But having said this, یہ کہنے کے باوجود میں سمجھتا ہوں انٹلیکچولی میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ اس کے اوپر اپنا کامنٹ دو۔ انہوں نے یہ جو فرائیڈے ٹائمز میں میرا پورا آرٹیکل آج چھپا ہے، اور اس ویڈیو کو جو میں اپلوڈ کروں گا تو اس کے ساتھ لنک بھی بھیج دوں گا فرائیڈے ٹائمز کا، جہاں پہ آپ میرا لکھا ہوا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں انگلش میں۔ ہاں جی، تو وجاہت مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ محمد علی جناح نے پورا پنجاب اور پورا بنگال مانگا تھا، اور پنجاب میں 39% ہندو سکھ تھے اور بنگال میں 48% ہندو تھے، تو اتنے زیادہ لوگ اگر پاکستان میں آ جاتے تو وہ پھر اسلامک اسٹیٹ تو نہ ہوتا۔ خیر، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ آرگیومنٹ ہے کہ ہوتا یا نہ ہوتا۔ مولانا مودودی نے بھی کہا کہ اگر یہ نان مسلم رہ جاتے تو اسلامک اسٹیٹ بنانا مشکل تھا۔ سو آئی تھنک وجاہت مسعود صاحب ڈز ہیو اے پوائنٹ، لیکن دیٹس ناٹ انف۔ جنہوں نے جو کہا اور اس کا جو دوسری طرف سے جواب آیا، اور فیکٹس کیا بتاتے ہیں، فیکٹس جو بتاتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آخر میں جو بیسک فلو ہے، یعنی بیسک کمزوری ہے اس ساری آرگومنٹ میں، اس کو میں جو فنڈامنٹل لاز آف ریزننگ یا لاجک ہے اس کے حوالے سے بھی پیش کروں گا۔ یہ میرا جو لکھا ہوا آرٹیکل ہے، ضرور پڑھیں آپ۔ اینی ہاؤ، ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ اتنے زیادہ وہ چاہتے تھے کہ پورا پنجاب اور بنگال آئے، تو پھر پاکستان تو اسلامک اسٹیٹ نہیں تھے وہ چاہتے، یعنی کوئی سیکولر اسٹیٹ چاہتے ہیں۔ چلو، پرابلم کیا ہے کہ جناح صاحب نے لاہور میں 22 مارچ کو 1940 کو جو فاؤنڈیشنل تقریر کی، بنیادی ٹو نیشن تھیوری کی، اس میں انہوں نے ہر قسم کی پاسبلٹی کہ ہندو اور مسلمان امن سے ایک ملک میں رہیں، اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دو قومیں نہیں ہیں، یہ دو ایسی قومیں ہیں جن کا ٹکراؤ ہے، ان کی کوئی بھی چیز نہیں ملتی، تو اس لیے ان کو الگ کیا جائے، انڈیا کی جائے پارٹیشن، اور جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہے وہ پاکستان بنے۔ ٹھیک ہے؟ اس تقریر کے بعد یہ میرا چیلنج نہ صرف وجاہت مسعود صاحب کو ہے، مجھے نہیں لگتا انہوں نے میری کتاب پڑھی ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس اے ٹائم ٹو ریڈ دیٹ بک۔ جو اسکالرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے پہلے تیاری پوری کر کے آنا۔ کئی لوگ نان سینس باتیں جو کرتے ہیں، آئی ہیو لرن ٹو اگنور دیم۔ ان کا کوئی مقام نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سنسیئر ہیں اور روشن خیال ہیں، ان سے یہ بات ہونی چاہیے کہ یار اس میں کیا، میں سمجھتا ہوں ویکنیسز کیا ہیں۔ ویکنیسز ان کے تھیسس میں فیکچول ہیں اور لاجیکل ہیں۔ سو آئی ول پریزنٹ دیٹ۔ جناح صاحب نے جب یہ تقریر کی تو
جب تک پاکستان بن گیا اور وہ جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی، انہوں نے کبھی کبھی نہیں کہا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا اور کیا یہ فیصلہ غلط تھا۔ پاکستان بننا ہی وہ سمجھتے تھے درست تھا، اور وہ ہندو اور مسلمان ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے 11 اگست 1947 کو ایک سپیچ کی جس میں انہوں نے کہہ دیا فیمسلی، ان دس گریٹ اسٹیٹ آف پاکستان Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious sense, because that is a matter of private faith, but as citizens of the state. اس تقریر کو بھی میں نے پوری جناح علی کتاب میں، جناح his successes, failures and role in history میں ڈیٹیل میں اس کا انالیسس پولیٹیکل تھیوری کے اعتبار سے اور فیکچول اس میں کانٹرڈکشنز کیسے ہیں وہ پورا میں نے ایکسپلین کیا ہے۔ یہ تقریر بالکل ہوئی، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ اس زمانے میں کسی نے اس تقریر پہ زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اٹ ریمینڈ جسٹ ون آف دا اسپیچز۔ آئی ول کم بیک ٹو دیٹ لیٹر۔ ٹھیک ہے، انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر پاکستان نہ بنا اور کانگریس کی حکومت آ گئی تو یہ کاسٹ ہندو یعنی اپر کاسٹ ہندوؤں کی ڈومینیشن ہو جائے گی، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے، مسلمانوں کا نشان ختم ہو جائے۔ دس از آل آن ریکارڈ ان اسپیچز اینڈ ناٹ ونس، اوور اینڈ اوور اگین۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ پاکستان کی ڈیمانڈ ایک بارگین کے طور پہ کر رہا ہوں تاکہ ایک ایسا پاور شیئرنگ ڈیل ہو جس میں مسلمانوں کو میکسیمم فائدے ملیں، انہوں نے کہا یہ سب پروپیگنڈا ہے کانگریس کے ایجنٹس کا میرے خلاف۔ اٹس ویری آئرونیکل کہ جو لوگ کانگریس کو گالیاں دیتے ہیں نا پاکستان میں، وہ جناح صاحب کی اس جو وہ انہوں نے کہا اور کئی دفعہ کہا اس کو اگنور کرتے ہیں۔ دے ہیو ٹو ڈو دیٹ بیکاز آئدر دے آر پور اسٹوڈنٹس اور دے آر مس لیڈنگ پیپل۔ ٹھیک ہے، خیر جناح صاحب وجاہت مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جناح صاحب تو پاکستان چاہتے ہی نہیں تھے، یہ تو کانگریس نے تھوپا پاکستان پہ۔ فارچونیٹلی، مرسیفلی یہ ان کی پوزیشن نہیں ہے۔ ان کا وہی تھیسس ہے کہ اگر اتنے نان مسلم آ جاتے بنگال اور پنجاب میں تو وہ تو پھر اسلامک اسٹیٹ بنتا نا۔ اس میں اب یہ ہے کہ اٹ ازیومز کہ جو نان مسلمز ہیں وہ ایسی اسٹیٹ بنے جو مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہاں جی، یہی تو آرگیومنٹ تھی، اس میں کیوں رہنا چاہیں گے؟ وائی وڈ دے وانٹ ٹو لیو ان سچ اے اسٹیٹ؟ اب ایک اور چیز دیکھنی چاہیے کہ جناح صاحب کے ذہن میں جو آئیڈیا آف نیشن تھا وہ کیا تھا اور کانگریس کے ذہن میں کیا تھا، کیونکہ کیوں ٹو نیشنز کیا ہوتی ہیں یہاں بھی تو جھگڑا ہے۔ دیکھیں، دو ہیں مین ٹائپ آف نیشنلزمز اینڈ ڈیفینیشنز آف نیشن۔ ایک ٹیریٹوریل بیسڈ نیشنلزم جو کانگریس نے اڈاپٹ کی، ان کا موقف تھا کہ ہندوستان ایک ہوم لینڈ ہے ان لوگوں کا جو یہاں سے صدیوں سے رہ رہے ہیں، اس لیے ایک آزاد ہندوستان میں سب انکلوڈ ہوں گے ایز ایکول ان دا نیشن، اور مذہب، نسل، ذات، قومیت ان کا کوئی اس میں اثر نہیں ہوگا، آل ول بی ایکول سٹیزنس۔ سو یہ ایک انکلوسیو ہے کہ ٹیریٹری میں جو بھی رہتا ہے ہی از انکلوڈیڈ، ہی شی ان دا نیشن۔ اس کے اپوزٹ جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ ایک ٹیریٹری میں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایک نیشن نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جن کا ایک خاص مذہب ہے، مثلا مسلمانوں کا، وہ انڈیا میں کہیں بھی رہیں وہ ایک نیشن ہے اور باقیوں سے الگ ہیں، اور ہندوؤں کے ساتھ ان کا کچھ نہیں ملتا۔ سو دس از دا ریزننگ۔ اب پرابلم کیا ہے کہ جب جناح صاحب چاہتے تھے پورا بنگال اور پنجاب پاکستان کو ملے
تو آلریڈی 1928 میں موتی لال نہرو رپورٹ نے نوٹ کیا تھا کہ پنجاب میں کچھ علاقے جو ہیں وہ ہندو سکھ میجورٹی ہیں، کچھ مسلم میجورٹی ہیں، اور جو پنجاب کے سکھ ہیں وہ بالکل مسلم لیگ کی ڈومینیشن کے خلاف ہیں۔ دس از 1928۔ پھر 1931 سے 1933 تک جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی، اس میں اس پہ بھی ڈبیٹ ہوئی پورے پنجاب پہ، اور سکھوں کی جو پوزیشن ہے وہ بہت اوور ریپرزنٹیشن چاہتے تھے۔ تو آلریڈی اس میں بھی نوٹڈ تھا کہ کچھ ڈسٹرکٹ ہندو سکھ ہیں اور کچھ مسلم ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے جب کتاب لکھی پاکستان کے حق میں، تو انہوں نے بھی اسی کو کٹ آف پوائنٹ بنایا کہ اگر مسلمانوں کو ان کے میجورٹی علاقے میں دیا جائے تو وہ علاقے جہاں وہ پنجاب کا جو پھر پارٹیشن ہوگی ان علاقوں سے جہاں پہ ہندو اور سکھ ہیں وہ پاکستان کا حصہ نہیں اگر بننا چاہیں تو وہ انڈیا کا حصہ بنے۔ امبیڈکر سیز دیٹ ایٹ۔ اس میرے لکھے آرٹیکل میں نے مس کر دیا، لیکن مجھے یاد آ گیا، ابھی پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ لارڈ ویول جو سیکنڈ لاسٹ وائس رائے تھے، انہوں نے جب ڈیمارکیشن پلان بنائی پارٹیشن کی تو کہا کہ پنجاب کی پارٹیشن ہوگی اور بنگال کی ہوگی۔ سو ہی آلریڈی ہیڈ لیڈ ڈاؤن دا پرنسپل۔ تو یہ ساری چیزیں ایگزسٹ کرتی تھیں آلریڈی۔ فائنلی 1944 میں مہاتما گاندھی اور محمد علی جناح کی بامبے کے اندر 15 سے لے کے 17-18 بیٹھکیں ہوئیں، اور وہ ایک دوسرے کو مناتے رہے، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تو پھر آخر میں جناح صاحب نے گاندھی جی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم پاکستان کو قبول کرنے کو تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جن مسلم میجورٹی ایریاز میں آپ پاکستان چاہتے ہیں وہاں پہ پلیبیسائٹ ہو، تاکہ وہاں کے لوگ فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جناح صاحب نے کہا کہ ہاں پلیبیسائٹ ہم کریں گے، لیکن صرف مسلمان ووٹ دیں گے۔ Obviously the Hindus and Sikhs would not vote for Pakistan, and then they would want کہ وہ علاقے الگ ہوں۔ یہ آلریڈی 1928 سے یہ پارٹیشن کا پرابلم ڈسٹرکٹس ہندو مسلم اینڈ ہندو سکھ اینڈ مسلم میجورٹی واز آلریڈی نوٹڈ ان دا ڈسکشنس، ڈبیٹ میں اس کا حصہ تھی۔ اور جب 1940 میں جناح صاحب نے اور مسلم لیگ نے پاکستان کی ڈیمانڈ کی تھی، تو ایک ہفتے کے بعد سر سندر سنگھ مجیٹھیا جو سکھ نیشنلسٹ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم کبھی پنجاب کے وہ علاقے جس میں سکھ اور ہندو میجورٹی میں ہیں کبھی ایک مسلم پاکستان کا حصہ نہیں بننے دیں گے۔ یہ آرگیومنٹ بعد میں جتنی بھی سکھ لیڈروں نے کی ہیں، سب نے مل کے، ماسٹر تارا سنگھ سے لے کے گیانی ذیل سنگھ اور گیانی کرتار سنگھ اور یہ جو لوگ ہیں انکلوڈنگ دا مہاراجہ آف پٹیالہ، ان سب کی یہی پوزیشن ہے۔ ہاں جی۔ اور بنگال میں شیاما پرساد مکھرجی جو ہندو مہاسبھا کے لیڈر تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اگر ہندوستان کی پارٹیشن ہوگی ہندو مسلم میجورٹی کے حوالے سے تو پھر بنگال کی بھی ہوگی۔ ہاں جی، یہ پہلی پوزیشنز تھیں۔ سو جب جناح صاحب پھر بھی اب انسسٹ کر رہے تھے، اور یہاں پہ جناح صاحب نے بڑا ایک انٹرسٹنگ پوزیشن لی، یہ ہندو ٹو نیشن تھیوری کو کانٹرڈکٹ کرتے ہوئے، کہ بھئی پنجاب کے ہندو مسلم اور سکھ تو ایک ہی زبان بولتے ہیں، ہاں جی، وہ تو ایک ہی کلچر ہے ان کا، یہ ہے وہ ہے، تو ان کو یہ تو ایک نیشن ہے، یہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں؟ سملرلی بنگال کہ بنگالی ہندو ہو یا مسلمان ہو ایک ہی زبان بولتے ہیں، یہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں؟ یہ کہتے رہے when all this evidence was there showing that Hindus and Sikhs would not accept it. لیکن he kept on insisting into May 1947 تک۔ تب جو لاسٹ وائس رائے تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جناح صاحب کو کہا کہ بھائی if you want
Hindus and Muslims to be separated because they are two different nations and you want a special territory for Muslims, then equally the Hindus and Sikhs who are part of these provinces have a right to opt out of it. So Jinnah Sahab then realized کہ یہ ان کی بڑی فلاڈ، یہ کمزور بیکار آرگومنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کی کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں ایک کوریڈور دیا جائے جو ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کو جوائن کرے. اب یو ٹیل می کون اس کو سیریسلی لے گا؟ دس واز آلسو forgotten, easily dismissed. And then on the 3rd of June, the partition plan was announced by Mountbatten. In the plan, it was laid down کہ بنگال اور پنجاب کی اسمبلیز ڈیسائیڈ کریں گی کہ یہ پروونسز پورے پاکستان کو ملیں یا ڈیوائڈ ہو کے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان شیئر ہوں. ہاں جی، پہلے ماؤنٹ بیٹن نے اسپیچ کی آل انڈیا ریڈیو پہ، اس کے بعد پنڈت نہرو نے کی، اس کے بعد جواہر لال محمد علی جناح نے کی، اس کے بعد سردار بلدیو سنگھ نے کی. تینوں نے کہا کہ ہم اس پلان کو مانتے ہیں. اپنی اپنی طریقے سے انہوں نے ریزرویشنز کا بھی ذکر کیا، لیکن دے سیڈ وی ول ایکسیپٹ دس ایز اے ایپلیکیبل ڈاکیومنٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد 21 جون 1947 کو بنگال اسمبلی کو 2 بلاکس میں کر دیا گیا تھا، ہندو میجورٹی ڈسٹرکٹس، مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس. اینڈ دا پرنسپل لے ڈاؤن ان دا 3 جون پلان واز کہ اگر ایک بھی ان دونوں بلاکس میں سے پارٹیشن کے حق میں ووٹ دے تو وی ول پارٹیشن بنگال. سملرلی ان پنجاب 2 بلاک بنا دیے گئے، مسلم میجورٹی ڈسٹرکٹس اینڈ ہندو سکھ majority districts. And if either voted for partition, Punjab will be partition. So, the Hindu majority bloc of Bengal voted for the partition of Bengal, and the Hindu Sikh majority district bloc in Punjab voted for the partition of Punjab. And then, of course, it went to the پنجاب اینڈ بنگال باؤنڈری کمیشنز. انہوں نے کوئی مل کے ججوں نے فیصلہ نہیں کیا تو پھر ریڈ کلف ایوارڈ آیا جس کے اوپر میں نے 2-3 ویڈیوز بنا چکا ہوں. آخر میں 1 ملین لوگ مارے گئے، خاص طور پہ پنجاب میں، ہندو، مسلم اور سکھ. لارڈ ویول جنہوں نے گاندھی جی کو جیل سے ریلیز کیا تھا کہ آپ جناح سے جا کے بات کریں 44 میں، ان کا نوٹ ہے کہ جناح نے تب گاندھی کا جو پروپوزل تھا بلیپزائڈ کا ریفیوز کر کے آخر میں بجائے کہ یہ پیسفلی ہو جاتی پارٹیشن، یہ خون خرابہ ہوا اور جناح کو پھر وہی ملا جو آلریڈی 44 میں آفر ہوا تھا. اب ان چیزوں کو میں نے بیک گراؤنڈ میں دیکھے کہ فیکچولی ان کی آرگیومنٹ کیوں بے بنیاد ہے یا ویک ہے بجہاد مسعود صاحب کی. میں نے پھر لاجک کے حوالے سے بھی بتایا، اور یہ کیونکہ انگریزی میں ہے آئی ول ریڈ آؤٹ. 3 لاز ہیں جی بیسک ریزننگ کی، لاجک کی. اگر یہ آپ فالو نہیں کرتے تو یو آر ناٹ اے رائٹر آف اینی سبسٹینس. ویسے تو سب لوگ لکھتے ہیں اور ایک سینٹنس کچھ ہوتا ہے، اگلا سینٹنس کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، بٹ کوالیفائڈ رائٹنگ میں 3 پرنسپلس کو فالو کرنا پڑتا ہے. دا لا آف آئیڈینٹی. دس لا اسٹیٹس دیٹ اے تھنگ از واٹ اٹ از. ان لاجیکل ٹرمز، if a statement is true, then it is true. For example, if Indian Muslims were a discrete and distinct nation who had nothing in common with Hindus was true, then it was true. اس کو مانو نا پھر کہ ان کا کچھ کامن نہیں ہے اور یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. The second is the law of non-contradiction. This law states that a statement and its negation cannot be both true at the same time. If Muslims and Hindus were 2 nations,
then the statement that Hindus and Muslims are not two nations cannot be true simultaneously. The law of excluded middle. This law, known as the law of the excluded middle, states that for every proposition, either it is true or its negation is true. There is no in between third option. For example, that Hindus and Muslims are either two separate nations or they are not. They cannot be anything in between. So, जो इनकी रीजनिंग है ना, इनकी नहीं है, सारों की, कई और हैं. It's flawed basically. If you look at the concept of a nation and then apply it in terms of the demand for the partition of India, and those who are affected by it negatively, they would not want to be part of such a nation state. तो हुआ क्या کہ اتنے لوگ مارے گئے. اب یہ ہے کہ اس 11 اگست کی اسپیچ جب دی گئی, ایکول رائٹس فار مسلمز اینڈ نان مسلم, اٹ فیل فلیٹ آن مسلمس. کسی نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا. یہ اسپیچ اصل میں نے بتایا کہ ہندوستان کو یہ کنونس کرنے کے لیے کہ مائنورٹیز کو ہم پروٹیکٹ کریں گے کی گئی, تاکہ وہاں سے 35 ملین مسلمانوں کو نہ وہ دھکیل دیں, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. ہم نے پھر بھی سارے ہندو سکھ جو تھے ویسٹ پاکستان میں بھگا دیے. اونلی 1.6 آر دیئر ان پاکستان, آلموسٹ آل آف دیم ان دا سندھ پروونس, 1.6%. اور نہ صرف یہ اسپیچ تھی, اس کے برعکس جو جناح صاحب اتنے سال کہتے رہے اور جو ان کے مسلم لیگ اسٹالورٹس کہتے رہے, وہ تو ٹو نیشن اسٹیٹ تھیوری تھی. اور انہوں نے بریلوی علماء اور پیروں کو موبلائز کیا. انہوں نے دے پرومسڈ پیراڈائز آن ارتھ بیسڈ آن لافٹی اسلامک پرنسپلز آف جسٹس اینڈ فیئر پلے. انہوں نے کہا ہم تو آئیڈیل مسلم اسٹیٹ بنائیں گے, اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے. مولویوں نے کہا it is therefore not interesting what sort of Pakistan Jinnah wanted, because the primary Muslim nation he had constructed believed it was for them and for the glory of Islam. یہ جناح صاحب کی بے تحاشا اسپیچز ہیں, نہ صرف ان کی, باقی سب کی جو پاکستان کے حق میں تھے. On 7 March 1949, the East Pakistan Hindus in the Constituent Assembly were told by Prime Minister Liaquat Ali Khan and all other Muslim parliamentarians who took part in the debate on the objective resolution that Pakistan was going to be an ideal Muslim state consistent with what Jinnah wanted and had promised them. And that was true and incontrovertible. کہ یہ جو وہ کہہ رہے تھے سب, لیاقت اینڈ دا ریسٹ, وہ تو سچ تھا. اور پھر میں نے کہا کہ 78 سال ہو گئے ہیں جناح کی اسپیچ کو لیتے پھرتے اور کسی نے کبھی نہیں سنی. ہاں, nobody gives an importance to it because the very foundations of Pakistan are heavily laid on the fact that Muslims are the primary nation. میں نے کہا کہ اگر آپ پاکستان کو واقعی جس طرح وہ چاہتے ہیں, ایک سیکولر, انکلوسیو, ڈیموکریٹک پاکستان بنانا چاہتے ہیں, تو جناح صاحب کی اسپیچز اور ان کا وہ ختم کریں. پاکستان ایک حقیقت ہے. ہم سب خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا پاس جو تھا وہ بننے کے لیے اس کا ہے, اس کی آج کی اور آنے والے کی حقیقت ہم ایک سیکولر, ڈیموکریٹک, پروگریسو اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ میرا ایک مجاہد مسعود صاحب کی جو تقریر میں انہوں نے کہا ہے اس کے اوپر میرے کامنٹس ہیں. میں نے یہ بھی آخر میں لکھا ہے کہ جو وجاہد مسعود صاحب کی خواہش ہے, مائی سمپتھیز آر وتھ ہم, لیکن جو وہ تھیسس پیش کر رہے ہیں وہ بہت فیکچولی اور لاجکلی غلط ہے. لہٰذا جناح کو چھوڑو. ہی کریٹڈ گیو پاکستان, مان لیا وی آر دیئر, لیٹس گو فارورڈ ناؤ اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی آر سیلوز, بجائے
ادھر کبھی لیچ آن کرنے کا ہے، کبھی وہاں لیچ کر لیں، کیونکہ جو مولوی ہیں اور جو سو کالڈ ماڈرن مسلمز ہیں وہ تو اس کو مانتے ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں ان کی 11 اگست کی اسپیچ بھی اسلام کے مطابق تھی. آپ پڑھ لیں جتنے بھی اسکالرز ہیں پاکستان کے، جو پاکستان موومنٹ اور یہ پاکستان اسٹڈیز پہ کتابیں لکھتے ہیں، وہ تو یہی کہتے ہیں. دوستو، اگر آپ میری ان ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی ویڈیو چینل. جب آپ میری چینل پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک سبسکرپشن کا بٹن ہوتا ہے. آل یو ہیو ٹو ڈو از پریس اٹ. اٹ از فری بٹ مائی support base increases. Thank you very, very much. All the best for now.